اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اب دنیاوی اعتبار سے پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کسی کے اوپر پریشانیاں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں۔ تو کل بھی میں نے عرض کی تھی کہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہم نے مر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور قیامت کے دن جس کو جتنی کم نعمتیں ملی ہوں گی، اس نے اگر اس پر صبر کیا ہوگا تو اس کے بدلے میں جب وہ نعمتیں دیکھے گا تو وہ تصور کرے گا کہ کاش دنیا میں مجھے کوئی نعمت حاصل ہی نہ ہوتی۔ حتیٰ کہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو فقراء ہیں، غریب لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روایت کے مطابق ان کو امیروں سے 500 سال پہلے جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ یعنی ہم غور تو کریں نا اس کے اوپر، بات تو ہم سن لیتے ہیں لیکن اتنا غور کریں کہ 500 سال تو ہماری کسی کی عمر بھی نہیں ہوتی، 500 سال کسی کی عمر بھی نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ امیر آدمی اگر جنت میں داخل ہوتا ہے، امیر آدمی جب جنت میں داخل ہوگا تو اس کے بعد نعمتیں حاصل کرنا شروع کرے گا۔ جنت کی نعمتوں سے کب لذت حاصل کرے گا؟ جب جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ مطلب کیا ہوا کہ غریب 500 سال پہلے جنت میں جا کے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ دنیا میں 50 سال اس نے مصیبت کے گزارے، پریشانی کے گزارے، لیکن جنت میں امیر سے 500 سال پہلے وہ رحمتوں کے اندر موجود ہے، نعمتوں کے اندر موجود ہے۔ تو کیا 50 سال کے مقابلے میں 500 سال کی نعمتیں، اور وہ بھی نعمتیں کہ جن کے ضائع ہونے کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، نہ بندے کو وہاں پہ سر درد ہو رہا ہے، نہ کوئی نشہ اس کو چڑھ رہا ہے، نہ کوئی پریشانی اس کو آ رہی ہے، ہمیشہ کی نعمتیں اس کو مل رہی ہیں، کسی طرح کی کوئی پریشانی اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو وہ 500 سال والی نعمت زیادہ بہتر ہے یا 50 سال والی نعمت زیادہ بہتر ہے؟ تو اس لیے اگر دنیا کے اندر کسی پر پریشانیاں، کسی پر مصیبتیں آئی ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ظلم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم سے پاک ہے۔ یہ اس کی حکمتیں ہیں کہ وہ بندوں کو بعض اوقات نعمتیں دے کر آزماتا ہے اور بعض اوقات نعمتیں نہ دے کر آزماتا ہے، یہ دونوں اس کی حکمتیں ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یہ کہہ دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم ہے، یہ کفر ہے۔